اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، قرآنک اسٹوری پروگرام کے اس دوسرے پروگرام اور دوسری قسط میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس دوسرے ایپیسوڈ میں جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کا جو قصہ کہانی ہے، اس قصے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو سورہ اعراف آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک چند آیتوں میں بقدر تفصیل بیان فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کا قصہ اور کہانی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو تیار فرمایا، اس کے بعد آپ کی بیوی حضرت حوا کو بنایا اور دونوں کی زندگی صحیح سے گزرنا شروع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے دونوں سے کہا، کیا فرمایا؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم ارے حوا، تم دونوں کے دونوں جنت میں ٹھہرو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں کے دونوں جہاں سے چاہو جو چاہو آزادی ہے کھانے پینے کی، کھاؤ پیو، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں جاؤ گے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم لوگ ظالم بن جاؤ گے، تمہاری زندگی کا اصل مقصد ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آزادی تو دے دی کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، لیکن امتحان کے طور پہ آزمائش کے لیے ایک درخت کے قریب جانے سے صرف منع فرما دیا۔ اس کے بعد ابلیس جب دیکھا کہ آدم اور حوا کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی ہے اور مجھے وہ زندگی حاصل نہیں ہے، تو انہوں نے چاہا کہ اب کسی نہ کسی طرح آدم کو اور حوا کو جنت سے نکال باہر کر دے۔ اب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکالنے کے لیے۔ ابلیس آتا ہے اور کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، دل میں بات ڈالتا ہے اب کس طرح سے ان دونوں کو گمراہ کیا جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ دونوں کو ننگا کر دے، دونوں کے لباس جنتی لباس اتار دے تاکہ دونوں کے شرمگاہ ظاہر ہو جائے، دونوں کے دونوں آپس میں شرمندہ محسوس کرنے لگے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، ابلیس نے آ کر کہا، دیکھو تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کر دیا ہے إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہنے لگو۔ شیطان نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم دونوں کو جنت میں ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا، اور تم دونوں کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، اس لیے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا تم دونوں کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو تو جاؤ اس درخت کے پھل کھا لو، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا دونوں تو دونوں انسان ہی تھے، اب انسان ہونے کے ناطے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، حضرت آدم کو اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے دھوکے سے اب نیچے لے آیا، اعلیٰ مقام سے نیچے لے آتا ہے پھل کھلانے کے لیے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ،
جب دونوں نے درخت کا پھل چکھ لیا، پھل کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، دونوں کے کپڑے اترنا شروع ہو گیا، دونوں کے کپڑے جسم سے اترنا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جنتی لباس جو پہنایا تھا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، اب شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھل کھا لیا، ممنوع درخت کا پھل چکھ لیا، تو اب ان کا لباس، جنتی لباس اترنا شروع ہو گیا۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کے دونوں درخت کے پتوں کو لے لے کر، جنت کے درختوں کے پتے اٹھا اٹھا کر اپنے شرمگاہ کو، اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، چھپانے لگے، اور ان کو بڑا شرم محسوس ہوا کہ ہم لوگوں نے کیا کام کر دیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے کیا ایسا کام کر دیا کہ ہمارے لباس اتر گئے۔ اللہ رب العالمین نے اب آواز دیا، ان لوگوں کو پکارا، آدم اور حوا کو، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم اور اے حوا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا یا نہیں؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تم دونوں کو میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے کون سا کام کر دیا ہے کہ ہمارے لباس اتر گئے۔ فوراً ان لوگوں نے غلطی کا احساس ہوتی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، توبہ کیا اور کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اے میرے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمیں بخش نہیں دیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم دونوں برباد ہو جائیں گے، ہم دونوں خائب خاسر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی دعا تو قبول کر لی، دونوں کی توبہ قبول کر لی، لیکن ان کو جنت سے باہر کر دیا، جنت میں رہنے کا موقع نہیں دیا۔ اس وقت کے لیے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اس غلطی کے پیش نظر دونوں کے دونوں کو جنت سے باہر کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہم نے جو واقعہ سنا سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک، اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلی بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان ایک اعلیٰ مقام پر قائم رہے، کبھی نہیں چاہے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک بڑے انسان کو چھوٹا کر دے، یعنی اگر کسی عہدے پر کسی مقام پر فائز ہے تو ہمیشہ ہی چاہتا ہے اس سے کوئی ایسی غلطی کرا دی جائے جس کی وجہ سے اس کو اس مقام سے نیچے کر دی جائے، اس مقام سے ہٹا دی جائے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں کے دونوں جنت میں تھے، ان سے بس ایک غلطی ہوئی، اور ایک غلطی کی وجہ سے دونوں کو جنت سے باہر کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں سے غلطی ہو اور ایک دن میں کئی غلطیاں ہو رہی ہے تو بتائیے ہم لوگ کی حالت کیا ہونے والی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شیطان ہمیشہ ہی چاہتا ہے انسان کو ذلیل کر دے، ان کو رسوا کر دے، ان کو ننگا کر دے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو دونوں کو ننگا کر دیا۔ اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو پھنسائے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سچا انسان کبھی اپنی باتوں کو منانے کے لیے قسم نہیں کھایا کرتا ہے، اور جھوٹا انسان کتنا ہی قسم کھائے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابلیس کو دیکھیے، ابلیس نے اپنی بات منوانے کے لیے کتنی قسم کھائی اور کیسی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تم دونوں کے لیے بالکل سچا اور بالکل خیر خواہ انسان ہوں، میری بات مان لو، قسم کھا کر بتلایا، لیکن وہ نکلا جھوٹا۔ اور آخری بات اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آنا چاہیے۔
اسی لیے اسی سورہ میں، سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما خرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، دیکھو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم لوگوں کو گمراہ نہ کرے، فتنے میں نہ ڈالے، کما خرجکم ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے شیطان نے باہر کر دیا تھا۔ اس واقعے کو، اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ایک نمونے کے طور پہ، کہ تاکہ ہم عبرت حاصل کرے، درس لے، نصیحت پکڑے کہ جس طرح سے آدم کو، حوا کو، ہماری ماں باپ کو شیطان نے جنت سے باہر کر دیا ہے، ویسے ہمیں بھی باہر کر سکتا ہے۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهُمَا، جس طرح سے تمہارے ماں باپ کے لباس کو، جنتی لباس کو شیطان نے نکال دیا، اتار دیا، اسی طرح تمہیں گمراہ نہ کرے۔ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم شیطان کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر، یوم آخرت پر، نبی پر، رسول پر، تقدیر پر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا گنہگار کو شیطان بہت جلد بہکاتا ہے، لیکن نیک انسان کو بہکانے میں ٹائم لگتا ہے، ٹائم چاہیے، بہکانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، لیکن گنہگار انسان کو جلدی بہکاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گنہگار انسان کا دوست شیطان ہوتا ہے اور نیک انسان کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کا مختصر قصہ اور کہانی۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن مجید میں بھری پڑی ہے، جس کو اگر کہا جائے، پیش کیا جائے تو لمبا وقت چاہیے۔